ایران کے خلاف جنگ میں تھاڈ اور پیٹریاٹ میزائلوں کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جانے اور امریکہ کے میزائلی ذخیرے میں کمی نے امریکی وزیر خارجہ پیٹ ہیگسیٹ کو مشتعل کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے CNN کی اس رپورٹ پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ امریکی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحیت کے دوران اپنے تقریباً 80% انٹرسیپٹر میزائلوں کا استعمال کر لیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے CNN کی رپورٹ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرخی درست نہیں ہے اور CNN کو شرم کرنا چاہیے۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایک اہم میزائل ڈیفنس سسٹم کے تقریباً 80% انٹرسیپٹر میزائلوں کا استعمال کیا ہے اور سینئر امریکی فوجی کمانڈروں نے خبردار کیا ہے کہ پینٹاگون کا گولہ بارود کا ذخیرہ انتہائی کم اور تشویشناک سطح پر پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب CBS نیوز نے 2 امریکی ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ امریکی فوج کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ 2 باخبر ذرائع نے CBS نیوز کو بتایا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں کے تقریباً تمام عالمی ذخیرے کو استعمال کر لیا ہے۔ CBS نیوز نے اس سے پہلے اطلاع دی تھی کہ امریکی انٹرسیپٹر اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے ذخیرے شدید طور پر ختم ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ امریکی حکومت کے اندرونی دباؤ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ میڈیا آؤٹ لیٹ نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ امریکہ اب ایران کے ساتھ جنگ کے ابتدائی دنوں کے مطابق گائیڈڈ ہتھیاروں کی زیادہ کھپت کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ATACMS اور پریسیجن اسٹرائک میزائلوں کی سپلائی بہت کم ہے اور اب سب سے بڑی تشویش پیٹریوٹ انٹرسیپٹر کی تعداد اور زیادہ اونچائی والے تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی ہے، کیونکہ یہ انٹرسیپٹر اس تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں کہ امریکی دفاعی صنعت انہیں پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جولائی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ سے پہلے امریکہ کے پاس 2330 پیٹریوٹ انٹرسیپٹر تھے، لیکن جولائی کے آخر تک یہ تعداد کم ہو کر 759 اور 827 کے درمیان رہ گئی تھی۔ اس مرکز کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مرکز کا مشورہ ہے کہ دونوں سسٹموں کو جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آنے میں کم سے کم 2029 تک کا وقت درکار ہوگا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بدھ کے روز 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر میں کی گئی تبدیلیوں کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ UNI کی رپورٹ کے مطابق عمر عبداللہ نے کہا کہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی وہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والے حالات کو نہ تو بھولے ہیں اور نہ ہی ان سے سمجھوتا کیا ہے۔ کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے مرکز کے 5 اگست کے فیصلوں کی 7ویں برسی کے موقع پر کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر سے چھینے گئے حقوق کی بحالی اور اس کی شناخت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور MLA سجاد لون نے 15 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف ایک وحشیانہ اور بے رحم تختہ پلٹ قرار دیا۔ انہوں نے ایکس پر کہا کہ اس کو جموں کشمیر کے لوگ آنے والے تمام اوقات کے لیے حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز کہا تھا کہ 7 سال قبل آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ جموں کشمیر اور لداخ کے لیے ایک فیصلہ کن نیا باب لے کر آیا اور اس تاریخی فیصلے کے بعد سے مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقوں میں اہم ترقی ہوئی ہے۔ وہاں وسیع تر مواقع پیدا ہوئے ہیں اور وہ آئینی اعتبار سے با اختیار ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے سرمائی دارالخلافہ سری نگر میں آج حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اور اس کی اتحادی جماعت کانگریس پارٹی نے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے کو لے کر مظاہرے کیے۔ وہیں پر حزب اختلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا PDP نے دفعہ 370 اور 35A کی واپسی کے مطالبے کو لے کر مظاہرے کیے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر پر سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ اسمبلی ارکان نے بھی مظاہروں میں حصہ لیا، جبکہ کانگریس کے صدر دفتر پر بھی اس کے کارکنان نے مظاہرے کیے۔ پولیس انتظامیہ نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے آفس کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے اور انہوں نے ان ارکان کو صدر دفتر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی۔
5 اگست کا دن ہے، یہ سیاہ دن ہے ہماری جموں و کشمیر کی ہسٹری میں. عوام کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا اور جس ان ڈیموکریٹک وے سے ہمارا یہ سٹیٹس واپس لیا گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے. PDP کے آفس کو پولیس نے سیل کر دیا تھا، تاہم محبوبہ مفتی نے اگرچہ شبانہ احتجاج کیا اور ان کی صاحبزادی التجا مفتی نے احتجاجی مظاہرے کرنے کی بھرپور کوشش کی، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا. ہمیں ہندوستان کے آئین نے دیا تھا، یہ ہمیں چین یا پاکستان نے نہیں دیا تھا، یہ جو ہمارا 370 تھا. واضح رہے نئی دہلی کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو پارلیمان کی یک طرفہ کارروائی میں جموں کشمیر کے خصوصی اختیارات والے قوانین دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کیا تھا اور جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کیا. اگرچہ بھاجپا حکومت نے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم 7 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنے وعدے پر عمل درآمد نہیں کر سکے، جس پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی کافی برہم نظر آ رہی ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین عالم اسلام کی اولین ترجیح ہے اور ایران کی خارجہ پالیسی کے طے شدہ اصولوں میں سے ایک ہے. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں فلسطینی شہداء بالخصوص اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور ایران کے دورے کے دوران ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے اس اقدام کو بزدلانہ جرم قرار دیا. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف فلسطینی عوام کے صبر و استقامت کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام اور عوام کا قلب و روح ہمیشہ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ ہے اور ہم فلسطینی قوم کی حمایت ہر حال میں جاری رکھیں گے. انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود مسئلہ فلسطین ہماری نگاہ میں اسلامی دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے. صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران فلسطینی عوام کی حمایت اور مدد میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا. حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ نے بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں صہیونی حکومت اور امریکہ کی جارحیتوں کے مقابلے میں ایران کی استقامت و پائیداری کو قابل تعریف بتایا ہے. ایران و عمان کے درمیان آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے راہداریوں کے قیام سے متعلق ایک مذاکرات میں پیش رفت ہوئی اور دونوں ممالک ایسے ٹرانزٹ راستوں پر غور کر رہے ہیں جس میں ساحلی راستوں کے خود مختارانہ حقوق اور سیکورٹی خدشات کو مد نظر رکھا گیا ہو. عمان کے ساتھ گزشتہ 2 ہفتے سے جاری مذاکرات نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور اگر امریکہ اور دوسروں کی رخنہ اندازیاں بند ہو جائیں تو ایران اور عمان کے درمیان 2 فریقی سمجھوتا ہو سکتا ہے. باخبر ذرائع کے مطابق ایران نے اعلان اسلام آباد یا اسلام آباد ڈکلیریشن کی 5ویں شق کے مطابق عمان اور علاقے کے دیگر ممالک کے ساتھ پوری سنجیدگی سے صلاح و مشورہ کیا ہے اور توقع تھی کہ 5ویں شق میں 30 روزہ معینہ مدت کے دوران کوئی نہ کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ امریکی مداخلت اور علاقے کے بعض ممالک کی رخنہ اندازیوں نے اس عمل میں خلل ڈالا ہے. رپورٹ کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات کا مقصد ایک نئے راستے کے بارے میں اتفاق رائے تک پہنچنا ہے جس سے ایران کی خود مختاری سے متعلق تحفظات اور حقوق پورے ہوتے ہوں کہ جس نے آبنائے ہرمز سے جارے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ناجائز استفادے سے نقصان اٹھایا ہے. یہ مذاکرات 2 ساحلی ممالک ایران اور عمان کے درمیان ہو رہے ہیں اور امریکہ سمیت کسی اور ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن امریکی صدر ٹرمپ بار بار مداخلت کر کے اس عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ امریکی رائے عامہ کو بتا سکیں کہ وہ اپنی دھمکیوں اور الٹیمیٹم سے اس عمل پر اثر انداز ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. تاہم اس عمل میں مداخلت کی امریکی کوشش کا منفی نتیجہ نکلا ہے اور اس سے مذاکرات کا عمل سست ہوا ہے کیونکہ ایران ٹرمپ کی ڈیڈ لائن یا خواہش کی بنیاد پر اپنے مفادات اور ترجیحات طے نہیں کرتا. اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات دونوں ساحلی ممالک کے درمیان جاری ہیں اور ان کا محور جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے داخلی اور خارجی بحری راستوں کا تعین کرنا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ تکنیکی اور سیاسی سطح پر ہونے والے یہ مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے کی جانب گامزن ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران عمان کے تعاون سے اس اہم آبی گزرگاہ میں مستقبل کی جہاز رانی کے انتظامات کے لیے
ضروری طریقہ کار اور میکانزم وضع کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ خبر رساں ذرائع کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعا میں سعودی حملے اور متعدد مہیب دھماکے ہوئے ہیں۔ ابلاغیاتی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعا شہر کو کئی زوردار دھماکوں کی آوازوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ یمن نیٹ ورک نے اعلان کیا ہے کہ صنعا پر لڑاکا طیاروں کی پرواز کے دوران کئی زوردار دھماکوں نے دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری جانب یمنی مسلح افواج ترجمان نے ایک بیان میں سعودی آئل ٹینکر پر میزائل حملے کی خبر دی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمنی مسلح افواج ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ سعودی دشمن کے لیے بحری سفر پر پابندی اور محاصرے کے خلاف محاصرے کی مساوات قائم کرنے کے یمنی مسلح افواج کے فیصلے پر عمل درآمد کے فریم ورک کے اندر ہم خدا کے فضل سے شمالی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ینبا خطہ جس میں کئی بیلسٹک میزائل کو نشانہ بنایا گیا اور یہ آپریشن بالکل درست تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹینکر کے ساتھ ہی ہماری مسلح افواج نے 22 جولائی کو نیویگیشن پابندی کے آغاز کے بعد سے 8 ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے مزید کہا ہے کہ ہم اس عرصے کے دوران 29 سعودی ٹینکرز کو بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں جانے سے بھی روکا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے جبل علی بندرگاہ پر زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ میڈیا ذرائع نے دبئی کے جبل علی بندرگاہ میں شدید دھماکوں کی خبر دی ہے۔ سحر نیوز کی رپورٹ کے مطابق بعض عرب ذرائع نے بدھ کی صبح دبئی کے جبل علی بندرگاہ اور صنعتی زون میں متعدد دھماکوں اور دھواں اٹھنے کی اطلاع دی۔ اماراتی میڈیا نے 20 منٹ کے اندر کم سے کم 7 دھماکوں کی آواز سننے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ عراقی نیوز نیٹ ورک نے بھی اس علاقے پر میزائل حملے کی اطلاع دی اور اعلان کیا ہے کہ یہ میزائل یمن سے داغے گئے ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب جبل علی بندرگاہ کے علاقے المارینا میں امدادی فورسز کی موجودگی اور تباہی کی حد تک کی تصاویر شائع کی گئی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ابھی تک غزہ کے 9000 سے زائد شہداء کی تدفین ممکن نہیں ہو سکی۔ فلسطین ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر برش نے مزید کہا، قابض صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے قتل عام کو صرف کاغذوں پر روکا ہے، لیکن لوگوں کے قتل عام کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 20 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ برش نے مزید کہا کہ قابض صہیونی دشمن نے ہمیں شہداء کے جنازوں کی تشییع اور باوقار تدفین سے بھی محروم کر دیا ہے، جبکہ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین، بچے اور عام شہری شامل ہیں۔ منیر برش نے تاکید کی کہ ہم نے بارہا ملبے کے نیچے دبے لوگوں کی چیخیں سنی ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کو بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کا المیہ شہداء کی تعداد کے بارے میں نہیں، بلکہ ان خاندانوں کی تعداد کے بارے میں ہے جنہیں شہری رجسٹریشن کی فہرست سے مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے اور ان کے گھروں کو اجتماعی قبروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان عزیز حق نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ دفتر میں ہمارے ساتھیوں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہے، کیونکہ ان جگہوں پر جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تیر بارانی اور فوجی حملوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔